السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 125 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چیپٹر پڑھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اردو کی تیسری کتاب ہے اور میرا چیپٹر نمبر ہے اتفاق کا فائدہ۔ یہاں لکھا ہوا ہے تیسری حکایت اتفاق کا فائدہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری طبیعت جو ہے نا تھوڑا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا بیچ بیچ میں رک جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول، یہاں پہ جب رسول، یہ صاد جو اوپر میں چھوٹا ایسا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھا ہے، یہاں شارٹ کر دیا ہے۔ تو جب رسول، یہاں پہ جب بھی اس طریقے سے آئے تو ہم کو بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، مدینے کے مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت، مطلب اتفاق میں نا پیار محبت ہوتا ہے، حضرت ابو بکر، اب یہاں پہ بھی دیکھیں را اور زاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہاں میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، جو کہ 4 خلیفہ ہیں۔ جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب پہنچا تو سب نے ان سے درخواست کی، درخواست سمجھتے ہوں گے جس کو ہم نویدن بولتے ہیں، ریکویسٹ بولتے ہیں، درخواست کی کہ آپ ہی ہمارے لیے امیر تجویز کر دیں، مطلب چن دیں، کاؤنٹنگ کر دیں، سلیکٹ کر دیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو، اب یہاں سے ہم پڑھیں گے ادھر، جو آپ کے بعد خلیفہ رسول، خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ کیا لکھا ہوا؟ جو آپ کے بعد، جو ادھر لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے بعد خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ پڑھیں گے، رسول اللہ ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہاں بھی ہے رازاد چھوٹا ایسا، اس کو بولنا ہے رضی اللہ۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اہم کام کے لیے، مطلب یہاں پہ اس نہیں بولنا، اس اہم کام کے لیے انتخاب کیا، مطلب چنا، سلیکٹ کیا۔ چنانچہ وہی خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا اور کتنی ہی سلطنتیں فتح ہوئی، فتح کے معنی جیت۔ جب انہوں نے بھی وفات پائی تو مسلمانوں کی اتفاق رائے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ دیکھیں، جو پہلا 4 خلیفہ میں بولا، اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر اس کے بعد یہاں پہ ادھر آیا حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ لاسٹ میں حضرت خلیفہ ہوئے، مگر شام کے ولی امیر معاویہ، یہاں پہ رازاد ہے رضی اللہ عنہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانا، جس پر دونوں میں مقابلہ ہوا اور آخر کار ملک تقسیم ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام و مصر کے فرما روا ہوئے، اور اوپر کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی ممالک پر قابض رہے۔ اس زمانے میں روم کے قیصر نے دونوں کی مخالفت سے فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے اسے لکھا، میں نے سنا ہے کہ تم ہماری آپس کی مخالفت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ یہ ارادہ ہرگز نہ کرنا۔ مجھ میں اور ان میں جو معاملہ ہے میں اس کا کچھ خیال نہ کروں گا۔ اور اوپر ہم کرتے ہیں،
اور ان کی طرف سے جو سب سے پہلا سپہ سالار اور تمہارے مقابلے کے لیے آئے گا وہ میں ہوں گا۔ یہ خط پڑھ کر قیصر روم اپنے ارادے سے باز آیا اور یہ دونوں مسلمان امیر اپنے اپنے ممالک میں حکومت کرتے رہے اور ایسے سخت مخالف سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ لیکن اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرتے اور چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے تو ممکن تھا کہ قیصر روم مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچاتا۔ تو آج کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ میری طبیعت تھوڑا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے آواز دھیمی نکل رہی ہے۔ اور اپنے یوٹیوب چینل کو 100 ہر مہینے ضرور پے کیا کریں، جو کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا فون پے، گوگل پے، اکاؤنٹ نمبر سارا چیز دیا گیا ہے۔ 100 ہر مہینے ضرور پے کیا کریں۔ اور جو میرا دوسرا چینل ہے اجانی ٹی وی کے نام سے، اس کا بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ میرا ویب سائٹ ہے www.talimidunia.com کے نام سے، آپ لوگ اس کو بھی جا کے فالو کریں۔ میں وہاں پہ اردو آرٹیکل ڈال رہا ہوں، آپ لوگ اس کو بھی جا کے پڑھیں۔